جو نماز چھوڑ دے گا وہ 12 مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، وہ 12 سزاؤں میں گرفتار ہوگا۔ 3 سزائیں دنیا میں ملیں گی، 3 سزائیں موت کے وقت ملیں گی، 3 مصیبتیں قبر کے اندر ملیں گی، اور 3 مصیبتیں میدان محشر میں ملیں گی۔ دنیا کی 3 سزائیں، دنیا کی 3 مصیبتیں، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم برسوں سے نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم کروڑوں پتی ہیں، مالا مال ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی رزق سے نوازا ہے۔ میں نے کہا ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ کثرت تو ہے مگر برکت نہیں ہے۔ اگر تمہارے مال میں برکت ہوتی تو کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی سکون کہاں چلا گیا؟ تمہارے مال میں کثرت تو ہے مگر برکت نہیں ہے، اس لیے تو مالدار ہونے کے باوجود بھی، زمیندار ہونے کے باوجود بھی، امیر ہونے کے باوجود بھی، دولت مند ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند نہیں آتی، گولی کھا کر سونا پڑتا ہے۔ جب تک سکون کی گولی نہ کھاؤ تب تک نیند قریب نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مال میں کثرت تو ہے برکت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے پاس آ کر کہتے ہو کوئی دم کر دو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے۔ شاہ جی سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، چین و قرار نہیں ہے۔ کثرت اور برکت کی اگر میں مثال دوں تو کتیا درجنوں بچے جنتی ہے، باہر کوئی بھی کتا نظر نہیں آتا، یہ کثرت ہے۔ دوسری طرف بکری ہے جو 2 یا 3 بچے جنتی ہے، ہر طرف بکری ہی بکری نظر آتی ہے، اور کتنی بکریاں ہیں جو ذبح ہو جاتی ہیں، ذبح ہونے کے باوجود بھی بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، کیونکہ کتوں میں کثرت تو ہے برکت نہیں ہے، بکریوں کا ریوڑ ملے گا۔ بکری کم بچے جننے کے باوجود بھی باہر ریوڑ نظر آئیں گے، اس لیے کہ بکریوں میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے بکریوں میں برکت ڈالی تو برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کثرت بھی ڈال دی۔ تو یہ جو کثرت ہوتی ہے یہ محنت سے ملتی ہے، اور برکت تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ جب سے نماز چھوڑی، جب سے سجدہ چھوڑا، جب سے مسجد کو الوداع کہا، جب سے مسجد سے دور ہوئے، تب سے ہماری روزی سے برکت اٹھا لی گئی، اور جب سے ہماری روزی سے برکت اٹھی مولوی صاحب کے پاس آ گئے، مولوی صاحب کوئی تعویذ دو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دے۔ سنو، سحر جادو بلاں جن بھوت ہو، جن بھوت کا اثر ہو تو تعویذ اس کا علاج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر، اللہ تعالیٰ خفا ہو کر، اللہ تعالیٰ روٹھ کر تمہاری روزی سے خود رب برکت اٹھا لے تو دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی تعویذ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائی گئی برکت کو واپس نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھائی گئی برکت کو واپس نہیں لا سکتا، کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی تعویذ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ اب جس سے خود رب اپنے کرم کی چادر ہٹا لے، اٹھا لے، دنیا کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی تعویذ اللہ تعالیٰ کے کرم کو واپس نہیں لا سکتا۔ نماز پڑھو لالچ کی بنیاد پر نہیں، نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز دولت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز شہرت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز مال کے لیے نہیں پڑھی جاتی، کرسی کے لیے نہیں پڑھی جاتی، اقتدار کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرو۔ حضرت رابعہ بصری گھر سے باہر نکلی، ایک ہاتھ میں بالٹی ہے اس کے اندر آگ ہے، دوسرے ہاتھ میں بالٹی ہے اس کے اندر پانی ہے، کہیں جا رہی ہے، دوڑتی چلی جا رہی ہے، ایک بالٹی میں آگ دوسری بالٹی میں پانی، دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اے اللہ کی نیک بندی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا آج میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے جا رہی ہوں اور جنت کی ٹھنڈک کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔
کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے آج کے بعد کوئی بھی عبادت گزار لالچ کی بنیاد پر میرے اللہ کو سجدہ نہ کرے، جنت کی لالچ کے لیے اللہ کو سجدہ نہ کرے، جہنم کے خوف کی وجہ سے رب کو سجدہ نہ کرے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے کریم رب میں تیری جنت کی لالچ کے لیے تجھے سجدہ نہیں کرتا، اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ مالک میں تو تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں، میں تو تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی ہے، تو لائق ہی بندگی کے ہے۔ فرمایا دوسری مصیبت بے نمازی پر، دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی عمر میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، عمر کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں شاہ جی ابھی تو جوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب لطف اندوز ہو لیں، خوب عیاشیاں مار لیں، عیش و عشرت کر لیں، اس کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر مسجد کا کوئی نہ کوئی کونا سنبھال لیں گے۔ میں نے کہا او نادانو، بوڑھے بیل کو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، پھر تمہیں قبول کیسے کرے گا؟ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، رونے کی وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 عمر گزار لیتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بوڑھا عذاب سے بچ گیا، بوڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا اے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ او میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی، چٹی داڑھی والے کو گناہ کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی، حیا کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو تم کہتے ہو جوانی ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب عیاشیاں مار لیں، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جب کمر جھک جائے گی، اس وقت اللہ کا دروازہ مل لیں گے، کوئی نہ کوئی چوکھٹ پکڑ لیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور نادانو اپنی جوانی عیاشیوں میں گزار کر، عیش و عشرت میں گزار کر، جوانی غفلت میں گزار کر، اب جب کسی خاطے کے نہیں رہے، نکارا سا وجود اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ نکارا وجود، کمزور ہڈیاں، کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئے گی، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جیو مرد دلیرا، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج وی کیتا تے نام رکھایا حاجی، پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب وی نہیں کیتا راضی۔ تو فرمایا بے نمازی کے لیے تیسری مصیبت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے۔ آج میری قوم کی بیٹی کہتی ہے کہ میں خوبصورت بن جاؤں، میں لوگوں کو خوبصورت لگوں، میں لوگوں کو پیاری لگوں، میرے ڈھیروں رشتے آئیں، جب لوگوں کو پیاری لگوں گی، خوبصورت لگوں گی تو میرے لیے ہزاروں رشتے آئیں گے، اچھے اچھے رشتے آئیں گے۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، نماز تجھے اس طرح خوبصورت بنائے گی، اس طرح پیارا بنائے گی کہ بڑے بڑے حسن والے تجھے دیکھتے رہ جائیں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل تیرے حسن پر رشک کریں گے، تو بس سجدوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت بے نمازی کو
جن 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن 3 سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے پہلی سزا وہ ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ یہ کوئی اور نہیں فرما رہا، یہ خود میرے کریم نبی فرما رہے ہیں، وہ نبی جن کے صدقے ہمیں عزت ملی، جن کے صدقے ہمیں مقام ملا، جن کے صدقے ہمیں شہرت ملی، جن کے صدقے اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی محبت نصیب ہوئی، جن کے صدقے خود رب فرما رہا ہے اے امت محمدیہ، میں تم سے 1 ماہ سے نہیں 70 ماہ سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں۔ جس نبی کے صدقے ہمیں عزت ملی، وہی نبی فرما رہا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرے گا، جو دنیا میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرے گا، وہ مرتے وقت ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ دوسری سزا وہ بھوکا مرے گا، تیسری سزا وہ پیاسا مرے گا۔ اسے اس قدر پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس نہیں مٹے گی۔ پھر میرے کریم نبی نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اسے 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی مصیبت، قبر اسے اس طرح دبائے گی، اس طرح دبائے گی کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں ایسے ہی پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری مصیبت، اس پر ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، ایک ایسا زہریلا سانپ مسلط کر دیا جائے گا کہ وہ سانپ اسے ایک بار ڈنگ مارے گا، یہ 70 گز زمین میں اور دھنس جائے گا۔ تیسری مصیبت، وہ منکر نکیروں کے سوالوں کا ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر میرے کریم نبی فرماتے ہیں میدان محشر کی جو 3 سزائیں، میدان محشر کی 3 مصیبتیں، ان میں سے پہلی مصیبت بے نمازی کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ 1,24,000 رسولوں پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، دوستوں کے سامنے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ اس کی ضلالت کا دن ہوگا۔ دوسری مصیبت، اس کے حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی والی آنکھ ڈالے گا، ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا، جس سے بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل جائے گا، بے نمازی کے چہرے کا گوشت جل کر جھڑ جائے گا۔ تیسری مصیبت، بہت بڑی مصیبت، قیامت کے دن بے نمازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جوانو، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا، اور جس نے نماز گرا دی اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے، نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔